بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید سحر کے پلیٹ فارم سے میں ہوں ڈاکٹر رقیہ عباسی۔ تذکار صحابیات طالب ہاشمی صاحب کی کتاب اور ازواج مطہرات امہات المومنین ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کا تعارف لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ ہماری جانیں، ہماری اولاد اور ہمارے والدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر قربان، اور رب العزت ہمارے دل میں واقعی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی محبت پیدا کر دیں کہ ہم زبانی کلامی دعووں سے ہٹ کر عملی زندگی میں بھی آپ کے اوصاف کو اپنائیں اور آپ کی سنت کا اتباع کریں، کیونکہ وہی حقیقی محبت کی دلیل ہے۔ تو جناب آتے ہیں آج کے تعارف کی طرف، اپنی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے تعارف کی طرف، جو ہمارا اثاثہ ہیں، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور جن کی زندگی ہمارے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین ہستی ہیں وہ، اور ان کی زندگی ہمارے لیے ایک راستہ ہے زندگی گزارنے کا، کیونکہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشکل دور میں ان کا ساتھ دیا، اور سب سے پہلے ان پر ایمان لائیں، اور نہ صرف ایمان لائیں بلکہ ان کا ہاتھ ایسے تھاما کہ بہترین غمگسار رفیق حیات ثابت ہوئیں۔ جناب ام المومنین حضرت خدیجہ کا نام خدیجہ نام، ام ہند کنیت اور طاہرہ لقب، نسب نامہ یہ ہے۔ خدیجہ بن حویل بن اسد بن عزا بن قصا سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد تھے۔ ماں کا نام فاطمہ بنت زاہدہ تھا، جو خاندان عامر بن لوا سے تھیں۔ حضرت خدیجہ کے والد حویل بن اسد ایک کامیاب تاجر تھے، نہ صرف اپنے قبیلے میں بڑی باعظمت شخصیت کے مالک تھے بلکہ اپنی خوش معاملگی اور دیانتداری کی بدولت تمام قریش میں بے حد عزیز اور محترم تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ عام الفیل سے 15 سال قبل 555 عیسوی میں پیدا ہوئیں۔ بچپن ہی سے نہایت نیک اور شریف الطبع تھیں۔ جب سن شعور کو پہنچیں تو ان کی شادی ابو ہالہ بن نباش تمیمی سے ہوئی۔ ابو ہالہ سے ان کے 2 لڑکے ہوئے، ایک کا نام ہالہ تھا جو زمانہ جاہلیت میں ہی مر گیا، دوسرے کا نام ہند تھا۔ بعض روایتوں کے مطابق ان کو شرف صحابیت حاصل ہوا۔ ابو ہالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ کی دوسری شادی عتیق بن عابد یا عائض مخزومی سے ہوئی، ان سے بھی ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہند تھا۔ کچھ عرصہ بعد عتیق بن عابد بھی وفات پا گئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت خدیجہ کا تیسرا نکاح ان کے ابن عم صفی بن امیہ کے ساتھ ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد انہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف زوجیت حاصل ہوا، لیکن اکثر روایتوں میں ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا تیسرا اور آخری نکاح جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ زوجیت میں آنے سے بیشتر حضرت خدیجہ اپنی بیوگی کے ایام خلوت کے زینے میں گزار رہی تھیں۔ وہ اپنا کچھ وقت خانہ کعبہ میں گزارتیں اور کچھ وقت اس زمانہ کی معزز کاہنہ عورتوں میں صرف کرتیں، اور ان سے زمانے کے انقلاب پر وقتاً فوقتاً بحث کیا کرتیں۔ قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے انہیں نکاح کے پیغامات بھیجے، لیکن انہیں سب رد کر دیے، کیونکہ پے در پے صدمات نے ان کی طبیعت دنیا سے اچاٹ کر دی تھی۔ ادھر ان کے والد
ذوف پیری کی وجہ سے اپنی وسیع تجارت کے انتظام سے عاجز آ گئے۔ نرینہ اولاد کو کوئی زندہ نہ تھی۔ تمام کام اپنی ذہین اور عاقلہ بیٹی کے سپرد کر کے خود گوشہ نشین ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی قسط کے ساتھ حضرت خدیجہ کے تعارف کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنے اور اپنے ارد گرد رہنے والے ان لوگوں کا خیال ضرور رکھیے۔ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو جو سب سے زیادہ آپ کو یاد کریں گے اور آپ کو مس کریں گے۔ جزاک اللہ